بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، غرض جب فرعون اور اس کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں ناکامی ہوئی تو فرعون نے اپنی قوم میں سے اعلان کیا، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں؟ میری حکومت کے قدموں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا تم میری اس جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا جس کو نہ عزت نصیب اور جو بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو، اگرچہ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے، تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے یا فرشتوں ہی اس کے سامنے پر باندھ کر کھڑے نہیں؟ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور کچھ کو چھوڑ کر عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے کو قتل کیے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحم آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو، اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی ایک شکل ظاہر ہوتا تو فرعون اور فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگی، اچھا، پر ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا ہے تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے، پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ یہی عذاب ختم ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر اتر آتے، اور اس طرح اللہ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے، اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن اس 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو اکالوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی چڑی کا اور میںڈک اور خون، بہت سی نشانیاں الگ الگ دی۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی نشانیوں میں جوں اور میںڈک کے بارے میں تفصیل لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کی حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے
کھانے پینے پہننے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں یہ نظر نہ آتے ہو، اور خون کے بارے میں لکھا ہے کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا تھا، اور اس کے مزے نے اس کا پینا مشکل کر دیا تھا، اور پانی کی میں مچھلیاں تک مر گئی تھی۔ کمل ڈکشنری کے اعتبار سے بہت معنی رکھنے والے لفظ ہیں۔ ان تمام معنی کی جانچ پڑتال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر ظلم مسلط کر دی، کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں پھیلا دیا، ان جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اناج اور غلے میں سرسری پیدا کر دی۔ ان سب ہلاک کرنے والوں کیڑوں کو قرآن نے ایک لفظ کمل سے تعبیر کیا ہے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی چیزوں کو ایک تہوار میں ادھار لیے تھے، وہی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستے میں نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا لاٹھی مارا تو پانی پھٹ کر دونوں طرف دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ راستے میں نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس نے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اسی لیے بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے، اور جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت پر گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ ہی میں رہی تھی ڈوب گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں
ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے پروریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک کواڈول بات تھی۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس نے انکار اور خلافت ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والے میں سے ہے، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والا میں سے ہے۔ حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھنے لگے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور عذاب دیکھنے کے وقت ایمان و یقین کی یہ صدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر پچھلے پارٹ 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ پس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ اللہ نے کہا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس موقع پر فرعون کی پکار اللہ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان ہے۔ مصرواد کے مصری چڑیا گھر میں ایک لاش آج تک محفوظ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لاش موسیٰ علیہ السلام فرعون یا پھر کی ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ عام و خاص کی تماشاگاہ ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے روانہ ہونے، فرعون کے ڈوبنے اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کو بہت تھوڑے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے صرف ضروری حصوں کا ہی ذکر کیا، البتہ اس سے متعلق عبرت، نصیحت، بصیرت، موعظت کے معاملے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اور پھر دیکھو ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جا، پھر سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کا راستہ نکال لے۔ تجھے نہ تو پیچھا کرنے والوں کا ڈر ہوگا اور نہ کسی طرح کا خطرہ۔ پھر جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، بس پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھانے والا تھا چھا گیا، یعنی جو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی، اور فرعون نے اپنی قوم پر نجات کا راستہ گم کر دیا تو انہوں نے سیدھا راستہ نہ دکھایا، اور اس طرح اے پیغمبر تیرے پروردگار کا پسندیدہ
فرمان بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا ہے کہ ہمت و ثبات کے ساتھ جمے رہے تھے، اور فرعون اور اس کے گروہ اپنی طاقت و شوکت کے لیے جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ عمارتوں کی بلندیاں اٹھائی تھی وہ سب درہم بہم کر دی اور برائی کرنے لگے۔ وہ اس کی فوج ملک کی میں نہق اور سمجھ کی ہماری اور سے فرق نہ آئے، پھر پکڑا اس نے اور اس کے لشکروں میں پھینک دیا۔ ہم نے اس کو دریا میں سو دیکھ لیا، کیسا انجام ہوا۔ گناہگاروں کا بہت سے چھوڑ گئے، باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر عمدہ اور آرام کا سامان جس میں باتوں بنائے کرتے تھے، یوں ہی ہوا، وہ سب کچھ ہاتھ نہ لگا دیا ہم نے ایک دوسرے قوم کے، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ٹیل۔ قرآن مجید میں صاف کہتا ہے کہ لال ساگر میں فرعون کے ڈوبنے اور موسیٰ کے نجات ملنے کا یہ واقعہ موسیٰ کی تائید میں ایک بڑا شاندار معجزہ تھا، جس سے مادی قہرمانیت اور سامنے عبرت دیا کو ایک لمحے ہرا کر معلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجے سے نجات دلائی۔ واللہ اللہ شیء قدیر۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسرے کو، یعنی معجزہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور اقرار نہیں کرتے، اور بے شک تیرا رب ہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔